بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 2 اگست 2015۔ آج سورہ البقرہ کی آیت 20 سے انشاءاللہ درس ہوگا۔ درس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کسی آسمانی زبان میں نہیں ہے، یہ ملائے اعلیٰ کی زبان میں نہیں ہے، وہ انسان کی زبان میں ہے۔ جو قرآن میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم را وغیرہ، تو وہ کیا ہے؟ حروف تہجی ہیں، یعنی الفابیٹس۔ اس بات کی علامت ہے یہ کہ قرآن کی زبان انسان کی زبان ہے، کوئی فرشتوں کی زبان میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زبان کو سمجھنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، وہی اسلوب قرآن کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا جائے گا۔ مثال کا دیکھیے، ایک شخص اس کمرے میں آئے اور وہ کہے کہ کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا قرآن کا درس دے رہا ہے۔ اب دیکھیے، دینا کے معنی کیا ہے؟ ٹو گیو، کچھ دینا، جسے میں یہ کسی کو دوں، تو اس معنی میں تو درس نہیں ہے۔ یہاں دینا کا جب جو ہے وہ بیان کرنے کے معنی میں، یعنی قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، تو لفظ دینا ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ ایک شخص قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن اتارا گیا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، لوگ غور کریں اس کی آیتوں پر۔ اگر لفظوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، تدبر کریں گے تب سمجھ آئے گا قرآن، تدبر۔ تو یہ ایک بنیادی بات تھی جو میں نے عرض کی۔ اب چلیے وہ آیتیں لیجیے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ یہ آیت جو ہے پچھلے سلسلے سے متعلق ہے۔ پچھلے سلسلے میں، یعنی پچھلی آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے اسی سے جڑتی ہے یہ آیت۔ پھر سے پڑھیے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم۔ ہاں، یہ اس میں برق یعنی بجلی اتنی چمک رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی۔ تو یہ بارش کی مثال دے کر اس میں وحی کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کی وحی اتری، قرآن اترا تو ایک نور ہدایت کا پھیلا، ہدایت کی روشنی پھیلی۔ تو کچھ لوگوں کو تو اس سے ہدایت ملی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکے، تو طرح طرح اس کے خلاف باتیں بولنے لگے۔ انہی کے بارے میں یہ بات ہے کہ وحی کی روشنی سے ان کو روشنی نہیں ملی، کیونکہ ان کا ذہن بگڑا ہوا تھا، جن کو ہم کہتے ہیں منافق، یہ ان کا بیان ہے۔ تو منافق کوئی ایسا نہیں کہ قدیم زمانے میں کوئی ایک فرقہ تھا جو منافقت کرتا تھا، نہیں، ہر زمانے میں یہ ایک انسانی فنامنا ہے، یہ انسان کا ایک فنامنا جو ہر زمانے ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ یعنی جو لوگ سچائی کو دل سے ایکسیپٹ نہ کر پائیں، لیکن صاف صاف انکار بھی نہیں کرنے کی ہمت تو ان کے اندر ہو، ان کو کہتے ہیں منافق۔ تو نہ تو صاف صاف انکار اور نہ دل سے ماننا اس کو، تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ اسی کو کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ روشنی سے ان کی آنکھیں چلی جائیں گی، چکاچوند ہو جائیں گی۔ ان کی آنکھیں یا ان کا مائنڈ تحمل نہیں کر رہا ہے اس سچائی کو جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ میں ہے، جو ان کے جذبات ہے اس کے اگینسٹ میں ہے، تو تحمل نہیں کر سکا اس کو مانے، تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا۔ اور جب روشنی نہ ہو تو ٹھہر جاتے ہیں۔
یہ لفظی طور پر نہیں یہ بات کہی گئی ہے، یہ تمثیل ہے کہ بارش ہو، بارش بجلی چمک رہی ہو تو آدمی ایسا کرے گا کہ اندھیرا ہے، روشنی ہوئی تو چل پڑا، پھر اندھیرا ہوا تو رک گیا. ایسے ان کا حال ہے کہ کچھ آیتیں ایسی اگر ان کو آتی ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، جو ان کی خواہشات ٹکراتی نہیں ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں. کچھ جب دیکھتے ہیں کہ ایسی آیتیں آ رہی ہیں، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو ان کو خواہشات ٹکراتی ہیں، جو ان کو غلط بتاتی ہیں، تو وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے آنکھ اور کان لے لیتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اندھا بہرا بنا دیتا، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ان کو اور بھی زیادہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، وہ کچھ سمجھ بھی نہ آتا، یعنی کنڈیشن کی آخری حد پر. کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کنڈیشن کی آخر تک پہنچ جائیں، بلکہ ان کو موقع دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، یہ موقع دینے پر بھی قادر ہے، موقع چھیننے پر بھی قادر ہے. لیکن اللہ موقع چھینتا نہیں، وہ موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے آخر وقت تک، یہاں تک کہ جب انسان یعنی پوری طرح منافقت کا روش اختیار کرتا ہے. منافقت مانے کہ یہ جانتے ہوئے کہ سچائی ہے وہ اس کا ساتھ نہ دینا، تب اس کو اللہ تعالیٰ معروف کر دیتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پچھلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، شاید تم متقی انسان بن جاؤ. اب یہاں پر دعوت شروع ہو رہی ہے کہ دعوت قرآن کی کیا ہے. وہ صرف ایک ہے، انسان اللہ کی عبادت کرے. کیوں کرے؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا اس کو. جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اسی کو حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت کے معنی دیکھیے، عبادت کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، لیکن وہی شکل اصل نہیں ہے، وہی فارم اصل نہیں. اس فارم کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ اصل ہے. وہ اسپرٹ کا ہے تقویٰ، یعنی اللہ کی دریافت کرنا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، اور پھر اس کو اپنا کنسرن بنانا، اس کا عبادت گزار بن جانا. جب ایسا کریں گے تو اس کا ایک فارم بھی ہوگا، لیکن جب ایسا کریں گے تو ایک اسپرٹ اندر آئے گی انسان کے، وہ اسپرٹ تقویٰ کی اسپرٹ ہوگی. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے انسان کو محبت ہو جائے، اللہ سے انسان ڈرنے لگے، اللہ کے آگے انسان اپنے کو اکاؤنٹیبل بننے لگے، اکاؤنٹیبل سمجھنے لگے. یہ سب ہوگا. تو پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ انسان دریافت کرے اللہ کو کریٹر کے حیثیت سے، پھر دریافت کرے کہ وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے. تو پھر اس کا تعلق قائم ہوگا اللہ سے، عبادت کا. جب تعلق قائم ہوگا اور عبادت گار بنے گا وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا تقویٰ پیدا ہوگا. وہ اسپرٹ جس کو دو لفظ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت اور اللہ سے خوف. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین بنائی تمہاری فرش اور آسمان کو بنایا تمہاری چھت. یہ فرش اور چھت یہ تفصیل کی زبان ہے. مطلب یہ جو پلانٹ ارتھ ہے یہ بہت ہی یونیک پلانٹ ہے. شاید دنیا میں بے شمار اسٹارس ہیں اور پلانٹس ہیں، لیکن زمین جیسا کوئی نہیں ہے اب تک کی ڈسکوری کے مطابق. یہ تم کو بنایا، یعنی انسان اگر پیدا کر دیا جاتا اور کچھ اس کے لیے پلانٹ ارتھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام جو یونیورس ہے پھیلی ہوئی، اس میں یا تو اسٹار ہیں جو آگے آگے اس پہ آپ رہ نہیں سکتے،
یا پلانٹ ہے جو چٹان ہے، خشک چٹانیں ہیں، وہاں بھی نہیں رہ سکتے. تو زمین ایک ایسا کرہ ہے جہاں ہمارے لیے لائف سپورٹ سسٹم ہے. یہاں پانی ہے، یہاں غلہ پیدا ہوتا ہے، یہاں روشنی ہے، جس کو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم. تو پلانٹ ارتھ وتھ لائف سپورٹ سسٹم یہ دیا. تو اس کو ڈسکور کرو اور اس کو مانو، تب تم اللہ کے عبادت کرنے والے بنو گے. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اور آسمان سے اتارا پانی، آسمان سے اتارا پانی اور پھر تمہارے لیے رزق پیدا کیا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. تو اللہ کا کسی کو ایکول نہ بناؤ، ہمسر نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو. اب یہاں پر دیکھیے اللہ کو ہمیں کیوں اللہ کو ہمیں کیوں الہ ماننا ہے، اس کی سبب بتایا. الہ اس لیے ماننا ہے کہ اسی نے تو سب کچھ دیا تم کو، سب کچھ دینے والا وہی ہے. تو جب دینے والا خدا ہے تو کسی اور کو کیسے الہ بنا سکتے ہو؟ کوئی اور کیسے تمہارا الہ بن سکتا ہے؟ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا یعنی معرفت کا پروسیس کیا ہونا چاہیے. معرفت کا پروسیس یعنی ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ خالق کو دریافت کریں، پھر دریافت کریں زمین کو کہ ہمارے بہت ہی موافق زمین دی گئی ہے، پھر دریافت کریں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، پانی ہے، روشنی ہے، پھل ہے، کھانے کا سامان ہے. تو ساری چیزیں جب دریافت کریں گے ہم، تو اسی دریافت کا نام ہے معرفت. اسی معرفت سے نکلے گا وہ سارا جذبہ جس کو عبادت کہا جاتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب یہ قرآن کی بات آ گئی، یعنی قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ نظریہ حیات بتایا گیا ہے. تو اگر تم کو شک ہو قرآن پر، شک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس طرح نہیں اترا کہ کوئی آسمان سے ہم دیکھیں آنکھ سے کوئی اتر رہا ہے کوئی فرشتہ لا کر کے دے دیا کتاب، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ وہ ایک ان سین واقعہ ہے. یعنی ایک پیغمبر کہتا ہے کہ مجھ پر وہی اتری ہے اور وہ وہی قرآن ہے. تو ایک ان سین واقعہ ہے. اس میں لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. تو فرمایا کہ اگر تم کو شک ہے اس قرآن پر کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی ایک جانچ ہے، اس کو جانچ کر کے دیکھ لو. وہ کیا ہے؟ قرآن جیسی کتاب کوئی انسان نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس پر میں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتابوں میں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اب سے تقریباً 1500 سال پہلے اتری. قرآن کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اسٹیٹمنٹ اب تک والد ہو. یعنی لمبے مدت گزرنے کے بعد بھی اس کے تمام اسٹیٹمنٹ والد ہیں. قرآن میں دیکھیے ہسٹری کے بارے میں کئی ریفرنسز ہیں، سائنس کے بارے میں کئی ریفرنسز ہیں، جو مختلف قسم کے جو ڈسپلن ہیں وہ ان کے بارے میں ریفرنسز ہیں. لیکن آج تک وہ ریفرنسز اپنی ویلڈٹی کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. تو کوئی انسان ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا جو کتاب اتنی لمبی مدت تک اپنی ویلڈٹی کو باقی رکھے ہوئی ہو. کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا. ایسی زبان بھی دیکھیے، قرآن کی زبان جو ہے 1500 سال سے ویسی کی ویسی ہے. دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو 1500 سال سے ویسی کی ویسی باقی ہو. تمام زبانیں بدل گئی، تمام زبانیں. جو زبان انگریزی زبان جو ہے مثال کے اوپر جو زبان بولتے تھے چاسر یا شیکسپیئر، وہ زبان نہیں ہے آج مختلف ہو چکی ہے. حالانکہ شیکسپیئر کے زمانے صرف 300 سال ہے، چاسر کا زمانہ 500 سال ہے، اور عربی زبان 1000 سال سے ویسی کوئی سی ہے. جو زبان بولتے تھے رسول اللہ، صحابہ، وہی زبان آج ہی بولی جاتی ہے، وہی سمجھی جاتی ہے.
اسی زبان میں آج بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں. معمولی فرق ہے. اس معمولی فرق کو تو زمانے کے لحاظ سے ہوگا. مثلاً ٹیلی فون زمانے میں نہیں تھا تو اب ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے گا. عربی میں کہتے ہیں تلی فون اور عربی میں کہتے ہیں ہاتف. تو ایسا ہوتا ہے. اصل زبان تو وہی کوئی ہے. اصل زبان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی انسانی کتاب نہیں ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ہاں، اللَّهِ. تو اگر تم کو شک ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے کہ نہیں تو ایسے ہی ایک قرآن بنا کے لاؤ. ایسے ہی ایک قرآن جو اپنی 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 زبان کو, اپنے معنی کو باقی رکھے اتنی لمبی مدت تک. تو تم ایسا نہیں کر سکو چاہے تمہارے بہت سے ہیلپر اکٹھا کر لو تب بھی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں شہداء بمانا ہیلپر ہے. لاؤ جو ہیلپر تمہارے پاس ہو, اپنے ہیلپر کو بلاؤ اللہ کے ساتھ, تو تم کامیاب نہیں ہوگے ایسی کتاب بنانے میں. تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں کہ کچھ لوگوں نے قرآن جیسی کتاب لکھنے کی کوشش کی. مثلاً قدیم زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں ایک تھا مسیلمہ, اسے چاہ کے قرآن جیسی ایک کتاب لکھے, ایک وہ فیل ہو گیا. بعد کے زمانے میں ایک تھا ابن مقفع, اسے بھی لکھنے کی کوشش کی قرآن جیسی ایک کتاب, ایک وہ فیل ہو گیا. تو قرآن ایک عجیب و غریب کتاب ہے جو بالکل سادہ بظاہر بالکل سادہ کتاب لگتی ہے, سادہ, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو, لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی انوکھی کتاب ہے. ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے, جو بھی پڑھے گا اس کو معجزہ معلوم ہوگا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, آربری ایک انگریز تھا, وہ موراکو گیا, وہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرا, تو ملے ہوئے کمرے میں ایک عرب وہاں مقیم تھا. اس نے قرآن کی تلاوت اس پر وہ کا ٹیپس بجانے لگا اپنے کمرے میں. تیسرے سنا اربری نے, تو اس کو لگا کہ یہ ڈفرینٹ ٹائپ کا کلام ہے, میئر ساؤنڈ واز ڈفرینٹ. تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی اور ہی کتاب معلوم ہوتی ہے. تو پھر اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ تو قرآن تھا. پھر اس نے عربی زبان سیکھی, عربی زبان سیکھ کر قرآن کو سمجھا, پھر اس نے انگریزی میں ایک قرآن کا ترجمہ کیا. تو قرآن کا جو مختلف زبان, مختلف اسلوب, مختلف آواز, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ انسان کو مجبور کرتی ہیں سوچنے کے لیے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تم ایسا نہیں کر سکو گے, یعنی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا پاؤ گے. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ مچ پتھر پہ جلائے جائیں گے, یہ اسلوب کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تم اتنے کھلے نشانیوں کے باوجود نہ مانو تو پھر یاد رکھو اس کے بعد تمہاری پکڑ ہوگی اور تم کو سخت سزا ملے گی. اعدت للکافرین. ہاں, وہ آگ جو تیار کی گئی ہے منکرین کے لیے. منکر کے معنی کیا ہے؟ منکر کوئی قوم نہیں ہے, یعنی جو حقیقت کو واضح طور پر سامنے آنے کے باوجود جو اس کو نہ مانے, اس کا انکار کرے, ان کے لیے تیار کی گئی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور بشارت دے دو, خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ان لهم جنات تجری من تحتها. ان کے لیے جنت ہے کہ باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا. تو دیکھیے یہاں پر ایمان اور عمل صالح کا لفظ ہے, اس پر غور کیجیے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کلمہ ہے اس کے الفاظ کو پڑھ دیجیے
تو ایمان حاصل ہو گیا. نہیں، ایمان کا مطلب دریافت، ڈسکوری، معرفت. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا، جنہوں نے مطالعہ کیا، سوچا سمجھا، باتوں کو گہرائی میں جاننے کی کوشش کی، پھر ان پر معرفت ان کو ہوئی، اللہ کی معرفت، اور پھر وہ ایمان لائے. تو ایمان مطلب ہے ڈسکوری. ڈسکوری کے درجے میں جب ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایمان. اور عمل صالح کا مطلب ہے ایمان کے مطابق عمل کرنا. ایمان کے مطابق عمل کرنا کیا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کہ انسان جو ہے اللہ کے آگے جواب دہ ہے، ریسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے. تو اب آپ کا معاملہ یہ ہو جائے ایمان کے بعد کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا تو سوچیں کہ کیا میں اللہ کے سامنے اپنے کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں اس کام کے لیے. یعنی ایمان نے آپ کو یہ تصور دیا کہ تم اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو. تو اب کیا ہے، آپ جب کچھ بولیں، کچھ کریں، کچھ پلاننگ کریں تو سوچیں کہ کیا میری یہ پلاننگ جو ہے اللہ کے ہاں میں جسٹیفائی رہوں گا اس کے لیے، وہاں پکڑ نہیں ہوگی میری، یا اس کے مطابق عمل کرنا. تو ایمان اور عمل صالح یعنی حقیقت کی دریافت کر کے جو بنتا ہے مائنڈ، اس کو ایمان کہا گیا، اور اس کے مطابق جو عمل ہوتا ہے اس کو عمل صالح کہا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بشارت ہے اور جن کے لیے جنت ہے. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. جب ان کو جنت میں کوئی رزق دیا جائے گا تو کہیں گے یہ رزق تو ہم کو دنیا بھی ملا تھا. اور وہاں کا جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مشابہ ہوں گی. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ہاں، جنت میں وہ کہیں گے کہ ایسے ہی ملتا جلتا رزق ہم کو دنیا میں ملا تھا. تو آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مشابہ ہوں گی. مشابہ معنی ہے کہ شکل کے اعتبار سے مشابہ، لیکن ٹیسٹ کے اعتبار سے اور انجوائمنٹ کے اعتبار سے بہت مختلف، بہت مختلف، بہت مختلف. مثلاً یہاں جو پانی ہوتا ہے وہاں بھی پانی ہوگا، لیکن وہاں کا جو پانی ہوگا بہت زیادہ، اس کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہاں ان کے لیے ازواج ہوں گی بہت ہی پاکیزہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے ازواج جو ہے عربی زبان میں زوج کے معنی ہوتے ہیں اسپاؤز. زوج کے معنی بیوی کے نہیں، اسپاؤز یہ دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. زوج کا لفظ دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بہترین پیئر ہوں گے عورت کی شکل میں، عورتوں کے لیے بہترین پیئر ہوں گے مردوں کی شکل میں. یہ مطلب ہے اس کا. تو بہت سی نعمتیں جو حاصل ہوں گی اس میں سے ایک نعمت ہوگی کہ وہاں پر آپ کو اپنی اپنی اپنے ڈیزائر کے مطابق، اپنے چاہنے کے مطابق وہاں آپ کو پارٹنر ملے گا، لائف پارٹنر. دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پارٹنر نہیں ملتا اپنے مطلب کا پارٹنر، وہاں بالکل اپنے مطلب کا پارٹنر ملے گا آپ کو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً. اب یہ فرمایا کہ اللہ اس پر نہیں شرماتا تو مثال دے مکھی کی، مچھر کی. مکھی مچھر کی مثال دینے میں اللہ نہیں شرماتا، یا اور بھی کسی حقیر چیز کی. تو اس کا قصہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں ایسی آیت تھی کہ جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، وہ بالکل ضعیف ہے، وہ مکڑی سے بھی ضعیف ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. یعنی اس کو انہوں نے وہ ریڈیکول کرتے تھے کہ کیا مثال ہے، کہ کیسا قرآن ہے کہ مکھی مچھر کی مثال دیتا ہے، مکڑی کی مثال دیتا ہے.
تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو ایمان والے ہیں، مطلب جن کو سچائی کی دریافت ہو چکی ہے، وہ اس کو سچائی سچ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں. حق کے معنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو یہ عقل حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس طرح کی مثالیں جو رہتی ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتی چیز افضل ہے کہ غیر افضل، اعلیٰ ہے کہ غیر اعلیٰ، بلکہ ایک چیز کو اسٹارٹ کرنے کے لیے مثال ہمیشہ ہوتی ہے کسی پوائنٹ کو السٹریٹ کرنے کے لیے. تو یہ دیکھو کہ کیا اس مثال سے وہ پوائنٹ السٹریٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھو. باقی وہ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز اس اعتبار سے مت دیکھو اس کو. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. جو اہل انکار ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ تو مثال ہے، مثال کسی بھی چیز کی دی جا سکتی ہے، یہ افضل غیر افضل کا معاملہ نہیں ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. ہاں، اللہ اسی کے ذریعے سے، یعنی ایک ہی چیز کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور گناہ کرتا ہے صرف فاسقوں کو. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ قصداً کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور قصداً کسی کو ہدایت دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے عقل کو پریپیئر کیا ہو، اپنے اندر وزڈم پیدا کی ہو، اپنے یعنی اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا ہو، وہ سمجھ لیتا ہے کہ مثال تو السٹریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، افضلیت بتانے کے لیے نہیں ہوتی. اور جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، یعنی جو انٹلیکچولی اویکن لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی عقل کو تربیت نہیں دی ہے، تو وہ اس سے غلط فہمی پڑ جاتے ہیں اور اس میں گمراہی کی غذا لے لیتے ہیں اس میں سے. تو اگرچہ یہاں پر منسوب کیا گیا اللہ کی طرف، لیکن حقیقت میں وہ انہی کا معاملہ ہوتا ہے. اسی کو میں نے کہا کہ یہ قرآن انسانی زبان میں ہے، یہ کسی ملالہ کی زبان میں نہیں ہے. یہ اصول عام، اور انسانی زبان میں یہ اصول عام ہے، اس طریقے سے باتیں کہی جاتی ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. اب دیکھیے وہ لوگ جو کہ عہد کو توڑتے ہیں بعد اس کے کہ اس عہد کو پختہ کیا جا چکا ہے، اور قطع کرتے ہیں اس امر کو جس کو جوڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. یہ بھی وہی بات ہے جو انسانی زبان میں نے کہا کہ پہلے جملے میں عہد فطرت کا ذکر ہے. عہد فطرت یعنی اللہ سے عہد فطرت انسان کا ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کو الہ مانے گا. دیکھیے جیسا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے اسے عہد لیا. تو یہ ہم نے یہ واقعہ تو نہیں دیکھا، لیکن ایک چیز ہے جو ہم میں ہر شخص جانتا ہے، وہ کیا کہ وہ عہد الست جس کو ہم کہتے ہیں وہ انسان کی فطرت میں انٹرووون ہے، انسان کے کانشیس میں انٹرووون ہے، انسان کے نیچر میں انٹرووون ہے. اسی لیے آدمی اس سے باہر نہیں آ پاتا. تو وہ جب آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناتا ہے تو وہ جو اندر کا انسان ہے، جو انسان کا جو نیچر ہے، انسان جو کانشنس ہے، وہ اس کو ٹوکتا ہے، اس کو بتاتا ہے. لیکن انسان اپنے انٹرسٹ کی خاطر اس کو نظر انداز کر کے اپنی روش کو بدلتا نہیں، اور وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو قطع نہ کیا جائے. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے دونوں آیتوں پر غور کیا، دونوں جملوں پر. تو پہلے حصے میں حقوق اللہ کی بات ہے، دوسرے حصے میں حقوق العباد کی بات ہے. یہ دو حصے یہاں پر ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حق ہے اس حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور دوسری جگہ
قطع کرتے ہیں یعنی انسانی تعلق کو. یہاں پر کیا ہے؟ حقوق انسانی کو نظر انداز کرنا. تو اللہ کے سے جو تعلق باللہ جو ہے، اللہ کا جو حق ہے انسان کے اوپر، اللہ کا جو حق ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ہم محبت نہ کریں، اللہ کے سوا کسی سے یعنی خوف رکھیں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا سول کنسرن نہ بنائے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن انسان اپنے یعنی دنیا میں مفاد کی خاطر اس سے ہٹ جاتا ہے. تو حقوق اللہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا الہ بنائیں، اپنا سول کنسرن بنائیں، اسی سے محبت رکھیں، اسی سے خوف کھائیں. یہ اللہ کا حق. لیکن اس کو انسان توڑ دیتا ہے. حالانکہ اندر انسان کا جو نیچر ہے وہ کچھ اس کو ہوشیار کرتی ہے. نیچر بتاتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو. اللہ کے ساتھ دوسرے کو جو اپنا کنسرن بنا رہے ہو وہ صحیح نہیں کر رہے ہو، کیونکہ وہ اندر انٹرووین ہے وہ چیز، وہ عادی الست. لیکن انسان اپنے مفاد کی خاطر اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہی معاملہ انسان کا ہے. اگلے حصے میں جو بات کہی کہ اس سے مراد ہے حقوق العباد، انسان کے حقوق. انسان کے حقوق کیا ہیں؟ انسان کے حقوق یہ ہے کہ آپ دوسرے انسان کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، جسٹس کا معاملہ کریں. دوسرے انسان کے لیے آپ کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر ہو کہ آپ اس کو گالی نہیں دیں گے، آپ اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کریں گے، آپ اس کا مال نہیں کھا جائیں گے، اس کی پراپرٹی ہضم نہیں کر لیں گے. یہ انسان کے حقوق ہیں. تو یہ حقوق بھی انسان کے نیچر میں پیوست ہے اور ساتھ ساتھ شریعت میں بتا دیے گئے، شریعت میں. لیکن انسان اپنے مفاد کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، اپنی سرکشی کی خاطر ان کے خلاف عمل کرتا ہے. تو یہ دو لفظ میں بتایا گیا، جو بات بتائی گئی ہے اس کو اگلے لفظ میں اسی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ فساد فی الارض ہے. بات کیا وہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. دیکھیے فساد کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، بم مارتے ہیں. یہاں یہ چیز نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ اللہ کے جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف کرتے ہیں. یہاں فساد فی الارض کے معنی ہے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، انسان کو یہاں آباد کیا، تو اللہ کی طرف سے انسان کی فطرت میں رکھ دیا کہ تم کو ایسے ایسے رہنا ہے، اور شریعت کی زبان میں پیغمبر کے ذریعے اس کو بتا بھی دے گا، پھر بھی اس کے خلاف کرتا ہے. تو اس کے خلاف کرنا یعنی اللہ کی جو جو نقشہ تخلیق ہے اس کے خلاف رہنا دنیا میں، یہ فساد فی الارض ہے. مثلا آپ انسان دوسرے انسانوں سے آپ محبت نہ کریں بلکہ دشمنی کریں، دوسرے انسانوں کے مال کی حفاظت نہ کریں بلکہ ان کے بال کھڑپ کر لیں. اب دوسرے انسان کی آبروریزی کریں، اس کی عہد کریں اور عہد کر کے پھر جائیں. دوسرے انسان کے ساتھ آپ منفی معاملہ کریں وغیرہ. تو یہ ہے فساد فی الارض. فساد فی الارض کوئی لڑائی بڑائی کی بات نہیں ہے. انسان کے معاملے میں میں اپنے لفظ کہوں گا کہ پریڈکٹیبل کریکٹر نہ ہونا. انسان کی نسبت سے یہی فساد فی الارض ہے کہ آپ کو پریڈکٹیبل کریکٹر نہ ہو. آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوس والے، جن انسانوں سے آپ کو معاملہ ہے وہ سب آپ سے ایک پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، جسٹس کریں گے، آپ اس کے خلاف کریں. تو یہی فساد فی الارض. اور فساد فی الارض اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. أولئك هم الخاسرون، گھاٹے والے لوگ ہیں. گھاٹا، خاطر بانی گھاٹے والا. تو دنیا میں ایک وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں، فائز مانے کامیاب، ایک دوسرے خاسر ہیں ناکام. تو فائز وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دریافت کیا، اللہ کے حکم کے مطابق چلے دنیا میں، اللہ کے نقش تخلیق کی پیروی کی، تو وہ فائز ہیں، کامیاب. اور جو اس کے خلاف چلے
اور اپنے مفاد کی پیروی کی، خواہش کی پیروی کی، تو وہ خاسر ہیں، یہ ناکام. یہ دو گروہ اسی دنیا میں بنتے ہیں اور ان کا انجام آخرت میں سامنے آئے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کیسے تم انکار کرو گے اللہ کا حالانکہ تم یعنی مرے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو زندگی دی. یہاں مرے ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ مرے ہوئے، کہ تم موجود نہیں تھے، تو غیر موجود تھے، تم کو موجود کر دیا. یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے یعنی موت کا اور زندگی کا، وہ اس معنی میں ہے کہ تم غیر موجود تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر تم کو پیدا کیا اور زمین پر بسایا. یہ کتنی بڑی نعمت تمہاری ہے، اللہ کی تمہارے اوپر ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم. پھر اللہ تم کو موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا. یعنی اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے تم کو رہنا ہے، لیکن اس کے بعد تم کو پھر جانا ہے اللہ کی طرف، وہاں حساب کتاب ہوگا. تو یہ جو دنیا میں جو زندگی ہے، موت یاد دلاتی ہے کہ آدمی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو جو ایوریج عمر بتائی گئی ہے انسان کی، وہ تو تقریباً 70 سال بتائی گئی، لیکن یہ ایوریج ہے. کوئی کس سے کم بڑھ جاتا ہے، کوئی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور مجھے جو ابھی ڈاکٹر عبدالکلام کی جو موت ہوئی ہے، وہ ایک اور چیز کی یاد دلاتی ہے، اچانک موت. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی حادثے کے شکار ہو جائے، اس میں اس کی موت ہو جائے، وہ بیمار پڑا رہے، بیمار پڑے پڑے موت ہو جائے، یا بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہو کر کے مر جائے. یہ اس کو کہتے ہیں نیچرل ڈیتھ، نیچرل ڈیتھ. لیکن ایک موت وہ اچانک ہو، بالکل ایک دم ود سیکنڈ ہو جائے. یہ تھی ڈاکٹر عبدالکلام کی موت. آپ جانتے ہیں کہ وہ نئی دہلی سے گئے شیلانگ اسپیچ لیکچر دینے کے لیے. تو جب وہ کھڑے ہوئے اسٹیج پر اور بولنا شروع کیا انہوں نے، تو 5 منٹ بولے تھے کہ اس کے بعد وہ گر پڑے. ایک جملہ بول رہے تھے وہ، جس کا آخری لفظ تھا فارن. اس جملے کا ابھی مکمل نہیں ہوتا، فارن کے آگے کیا کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ پائے تھے. تو جملے کا ایک لفظ فارن کہا، وہ گر پڑے اور سارے پہ ختم ہو گئے. وہ ڈاکٹر نے دیکھا تو اسے ڈکلیئر کیا کہ وہ مر چکے ہیں. تو موت یعنی نیچرل ڈیتھ بھی ہوتی ہے، اچانک بھی ہوتی ہے. اصل چیز جو زندگی کے بارے میں سوچنا ہے وہ آخرت ہے، کیونکہ آخرت بھی ایٹرنل ہے، اور وہیں پر انسان کو یا تو جہنم پیش آئے گی یا جنت پیش آئے گی. ثم الیہ ترجعون. پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی دنیا میں کچھ دن گزارنے کے بعد ختم نہیں ہو جاؤ گے. یعنی موت تم کو ختم نہیں کر دیتی، بلکہ وہ لوٹا دی ہے، یہاں سے وہاں تم کو پہنچا دیا جاتا ہے. موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ بہت ایک اور دور حیات کا آغاز ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہاری زمین کی تمام چیزیں. اسی نے پیدا کیا تم کو تمہاری کی تمام چیزیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی ایک چیز کیا میں دریافت کر سکتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی ہو؟ کیا کوئی بال، کوئی ناخن، کوئی پتی؟ کوئی چیز نہیں. ہر چیز کو پیدا کرنے والی ایک ہی ہستی ہے. تو کیسی عجیب چیز ہے جب آدمی اس کو دریافت کرتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہستی ہے. تو یہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے آدمی کے اندر خدا کے لیے سرنڈر کرنا شروع ہوتا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور اس کو 7 آسمان بنائے. یہ 7 آسمان کا معاملہ ابھی تک سائنس دریافت نہیں کر سکی ہے، لیکن ہم عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو
7 آسمان قرآن میں کہا گیا ہے، کیونکہ یونیورس بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی واسٹ ہے. تو ابھی تک کوئی خودبین یا دوربین اس کو دیکھ نہیں پائی ہے. تو کیا معلوم آگے دریافتیں ہوں، معلوم ہو کہ 7 آسمان کی حقیقت یہ تھی. یہ بات ہمیں عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ آسمان جو ہے ہمارے وجود سے باہر، وہ 7 طبقات اس کے ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 7 میں تقسیم کیا ہے. تو 7 آسمان بنائے، وهو بكل شيء عليم. ہر چیز پہ باخبر ہے وہ. یعنی علیم کا لفظ بامانہ ہے یہاں پر کہ کسی علم کے برابر ایسا کیا اس نے. اگر ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو 7 تقسیم کی آسمانوں کی، اس میں کیا حکمت ہے، ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے. آئندہ سائنس انشاءاللہ بتائے گی. تو کیا اس 7 تقسیم جو آسمانوں کی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اپنے علم برتر کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے. تو آج کا درس قرآن یہیں تک 29 پر ختم ہوا ہے. اگلا درس انشاءاللہ 30 سے ہوگا. 30 البقرہ آیت نمبر 30 سے اگلا درس شروع ہوگا. اور میں پھر اسی کو دہراؤں گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ قرآن کسی اور زبان میں نہیں، کسی آسمانی زبان میں نہیں ہے، وہ انسانی زبان میں ہے. کیونکہ یہ جانے بغیر آپ قرآن کے حکمتوں کو دریافت نہیں کر سکتے. لفظوں میں پھنسے رہیں گے آپ، لفظوں میں پھنسے رہیں گے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ کوئی کہے کہ ہاں ایک شخص درس قرآن دے رہا ہے، تو آپ دینے پہ پھنس جائیں گے. آپ دے رہے کیا دیجیے، دے رہا ہے گلاس دے رہا ہے، قلم دے رہا ہے. وہاں دینا ٹگی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بیان کے معنی میں. تو یہ انداز جو ہے انسانی زبان میں ہوتا ہے، یہی انداز قرآن میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ قرآن کے فہم کی توفیق دے. اور قرآن جتنا گہرائی کے ساتھ آپ سمجھیں گے اتنی ہی گہرائی کے ساتھ آپ کے اندر معرفت اور ایمان پیدا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.